علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 12 سپارے ہو چکے، آج 13واں سپارہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے جیسا کہ 12ویں سپارے سے یہ شروع ہوا تھا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت مختلف قسم کے نتائج کے بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے، پھر وہاں پہ انہوں نے بادشاہ کو تعبیر بتا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی نے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید ہونے کو پسند کیا۔ تو اس سے کچھ نتائج برآمد ہو رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ بعض اوقات مصیبت اور جو اس کی پریشانی آتی ہے اس کے اوپر وہ راحت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں اور آخر میں کس طریقے کی راحت حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ پھر حسد بہت ہی بری بیماری ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں میں، اور جب سگے بھائیوں میں حسد آ جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی بچ کر رہیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور جو بھائی کسی سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ ناکام ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے پتہ لگا، اور جس پہ زیادتی ہوتی ہے وہ کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور معاف کرنے کی صفت یہاں پر بیان ہو رہی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے عفت، امانت، پاک دامنی، حیا، یہ سب چیزیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے واضح ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے۔ مومن کو اسی طریقے سے چاہیے کہ وہ ہر مصیبت کے اندر صبر کرے اور صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور ہر مسلمان کو عموماً جو داعی ہوتا ہے اس کو ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا، اور بہت بردباری سے چلنا پڑے گا، اور اپنے دامن کو کسی بھی برائی سے پاک رکھنا پڑے گا۔ اس قصے سے صبر کی فضیلت یقیناً معلوم ہوئی، اور اس کے نتائج بھی معلوم ہوئے، اور یہ یقین بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے۔ پھر اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جب خیر کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو وہ جتنی بھی برائیوں میں مبتلا ہو، تو بعض اوقات وہ جو برائیاں آتی ہیں، جو اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ بہت واضح کر کے بعد میں دکھا دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پہلی شہادت خود قرآن مجید کی ہے کہ وہ کتنے پاک باز ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ شیطان، آپ کو پتہ ہے کہ جو راندہ درگاہ ہوا، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے لوگوں کو بہکاؤں گا، لیکن جو مخلص ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ پھر تیسری شہادت خود جو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو عورتیں جو تھیں، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی طرف متوجہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس فتنے میں پڑنے کے بجائے جیل میں جانے کو زیادہ پسند کیا، اور کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت دینا کوئی اپنے لیے کوئی ضروری نہیں سمجھا کہ میں وضاحت دوں، کسی کو دیتا پھروں، تو انہوں نے یہ چیز بھی ضروری نہیں سمجھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عزیز مصر نے خود جب عورتوں کو یہ بات بولی کہ بھئی یہی وہ شخص ہے جس کے پیچھے میں پاگل ہوئی، اس کے حسن پر فریفتہ ہوئی، تو تم عورتوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن یہ میرے قریب نہیں آیا۔ عورتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ بھئی ہم نے اپنی انگلیاں تک کاٹ لیں، یہ تو اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا باحیا ہے کہ ہم اس کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئیں، لیکن یہ ہماری طرف کسی بھی قسم کی اس نے میلان ظاہر نہیں کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے اندر عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں یہ ساری مشکلات برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ قرآن نازل ہوا، تو یہ قصہ، یہ صورت اس لیے بیان ہوئی کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پہ کتنی پریشانی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کو عزت دی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی گھبرائیے مت، جو یہ کافر آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بالآخر آپ کو ہی فتح ہوگی اور آپ کو عزت ملے گی، اور آپ کی شان و شوکت اور آپ ہی کا غلبہ آپ کو ملے گا اور آپ ہی کو نصیب ہوگا۔ تو یہاں پہ سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے، آگے سورہ رعد شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ سورہ رعد یعنی رعد کہتے ہیں بجلی کو، یعنی بادل کی گرج جو ہوتی ہے، جو بجلی چمکتی ہے، بادل کی گرج اور اس کی جو آواز ہوتی ہے، اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شروع کے اندر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکی جو صورتیں ہوتی ہیں
یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ توحید ہوتی ہے، رسالت ہوتی ہے، قیامت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے بھی مضامین ایسے ہی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے شروع کے اندر آسمان اور زمین کے بننے کو اور اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے، تو یہ یقیناً یہ صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں کہ انسان کو بیسک سمجھائی جائے کہ تمہارا آنے کا کیا مقصد ہے دنیا کے اندر، تمہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی کہ یہ قرآن مجید سراسر سچی کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا شک اور ابہام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے چلو اور اس کو فالو کرو، اور تم اس کو فالو کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور نشانیوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے آسمان، زمین، سورج، ستارے، یعنی جتنا بھی نظام ہے، یہ تمہیں غلہ مل جانا، یہ تمہارے اوپر بارش کا برسنا، یہ اسی طریقے سے رنگ برنگے ذائقوں والے پھل فروٹ کا ہونا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جب تم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تم ایک وقت تک جا کے کوشش کرتے ہو، اس کے بعد نتیجہ تم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہو، تو یہ نتائج کون نکال رہا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی نکال رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کے 3 اعتراضات تھے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پوری کائنات جو کہ عدم تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو رنگ میں نے بھرے، اس میں ساری چیزیں میں لے کر آیا، تو جب میں نے ایک چیز کو، جب اس میں کچھ نہیں تھا تو میں نے پیدا کر دیا، تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یقیناً یہ بہت آسان سی بات ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو کفار مکہ تھے، یہ کہتے تھے کہ جب ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے بدکار ہیں، تو اب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ سے عذاب کی فرمائش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمارے اوپر عذاب بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جلد باز نہیں ہوں، میں لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ جس میں جو لوگ چاہیں توبہ کر لیں، اور جو توبہ نہیں کرتے اور سرکشی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ یقیناً کسی نہ کسی دن آ جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ اعتراض تھا کہ جو ہم نشانی طلب کریں یا ہم جو معجزہ طلب کریں، آپ وہ معجزہ اور وہ نشانی ہمیں دیتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نہ کہ تم لوگوں کی مرضی سے ہوگا۔ ہدایت پہ آؤ گے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی، آؤ گے، ورنہ اگر خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھو گے تو اللہ کی طرف سے بھی تم لوگوں کو ہدایت کا ملنا مشکل ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر فرشتوں کا بیان ہو رہا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ ویحفظونہ من امر اللہ، کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جو تمہارے ہر طرف ہوتے ہیں اور تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو روایات سے یقیناً یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب کوئی گناہ کی طرف مبتلا ہونے لگتا ہے کوئی شخص، تو یہی فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں، اور اگر وہ انسان پھر بھی فرشتوں کے نہیں سنتا اور ان کی جو دل میں بات ہوتی ہے اس کو نہیں سنتا، تو پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس چیز تک کو دیکھتے ہیں کہ کاش یہ توبہ کر لے اور ہمیں اس کے معاملے کو نہیں لکھنا پڑے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یقیناً وہ لکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس سے یہ گناہ ہو گیا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نہیں لکھتے، یا لکھا ہوا بھی اللہ کی قدرت کاملہ سے مٹ جاتا ہے اور فرشتے اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے نا، تو اس میں بہت زیادہ کوڑا کرکٹ جو ہے جمع ہو جاتا ہے، اور آگ پر جب کسی دھات کو یا کسی سونے کو یا کسی بھی دھات کو جو قیمتی دھات ہوتی ہے، جب اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کا جو اس کے اندر سے جو نکلنا ہوتا ہے مال، وہ جو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کند کر سامنے آ جاتی ہے، یعنی سونا کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور جو اس کے اندر کا جو کچرا ہوتا ہے یا جو اس کے اندر جو زائد چیز ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور اصل چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حق اور باطل کی یہ مثال ہے کہ جب آسمان سے بارش برس رہی ہے تو جو کوڑا کرکٹ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، باطل یہ ہے، اور حق کیا ہے کہ حق کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ دھول جھٹ جاتی ہے اور اصل مال اور اصل سونا اور اصل چیز جو ہوتی ہے قیمتی چیز وہ کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو حق اور باطل کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن مجید میں مثال بیان فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے اہل تقویٰ کی 8 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل تقویٰ جو ہیں وہ 8 صفات کا بہت خیال کرتے ہیں، اور یہ صفات متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہی پائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا عہد وہ کبھی نہیں توڑتے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کی کبھی بھی عہد شکنی نہیں کرتے۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور ان کو کبھی بھی نہیں توڑتے۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، برے حساب کتاب سے ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رضا کے معاملے میں صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جس معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اس میں ہمیشہ صبر کر کے رکھتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں،
ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جیسے دوسری جگہ فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی وقت مقررہ کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے، نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے ہیں، یعنی کسی کی برائی کے مقابلے میں اتنی زیادتی نہیں کرتے کہ وہ زیادتی پکڑ کا باعث بن جائے اس شخص کی، ایسا نہیں کرتے، بلکہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سورت کے آخر میں کہ یہ جو لوگ تعصب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ آپ جو چیزیں لے کر آئے ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ بھائی میری ان باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تمہیں آخرت کے دن پتہ لگ جائے گا، اگر تم نہیں مانتے نہیں مانو، آخرت کے دن تمہیں ان سب باتوں کا پتہ لگ جائے گا۔ تو آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، اصل میں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو اس سورت کے اختتام پر آئے گا، اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ عربی زبان کی فصاحت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہم نے عربی زبان میں ہی نازل کیا، تو عربی زبان کی یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہے، علماء اکرام نے اس کو سیکھنے کی بھی ترغیب دی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جو زبان ہے اس سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ نمبر 1، قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ نمبر 2، عربی زبان بھی، میری زبان بھی عربی ہے۔ نمبر 3، اہل جنت کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عربی زبان سیکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ تو جہاں پر ہم دوسری زبانیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر عربی زبان بھی سیکھیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان کی مثال اور اچھے کلمے کی مثال شجرہ طیبہ سے دے رہے ہیں کہ وہ جو شجرہ طیبہ ہوتا ہے اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ نیچے ہوتی ہیں اور وہ اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ بہت اوپر تک جاتی ہے۔ تو علماء نے اس سے مراد کھجور کا درخت لیا ہے کہ جس کی بہت مضبوطی ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی ہوائیں اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی یعنی سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ اتنا مضبوط تنا ہوتا ہے اس کا۔ اور برے درخت کی مثال ظاہر ہے برا کلمہ جو ہوتا ہے وہ ناپاک کلمہ برے درخت کی مثال ہے کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی اس کی بلندی ہے، بلکہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی ہوا سے، تیز ہوا سے یا کسی بھی آندھی طوفان سے بہت جلد گرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برے لوگوں کی مثال برے کلمے کی اور اچھے کلمے کی مثال درخت سے دے رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی کہ جی یا اللہ، جب وہاں پر بستی بن گئی اور وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور لوگ آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ امن کی دعا مانگی، رزق کی دعا مانگی کہ بھئی یہ 2 چیزیں، ایک تو امن قائم ہو جائے اور دوسرا روزی روٹی میں میری مخلوق کے لیے، میری جو ذریت ہے اس کے لیے فراوانی ہو جائے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب چیزیں دیں اور ان کو بتایا کہ بھئی آپ ان سب چیزوں کو مجھ سے مانگیں، اور اس کو بیان بھی فرمایا کہ جی یہ سب چیزیں ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعا مانگی۔ پھر اسی طریقے سے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خبردار کر رہا ہے کہ وہ اپنے معبود کو پہچان لیں اور نصیحت حاصل کرنے کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں، اور جو نصیحت سے اور برے رستے کی طرف جو رستے جا رہے ہیں ان سے بچ کے رہیں اور جہنمیوں کے رستے پہ نہ چلیں، اور اگر وہ جہنمیوں کے رستے پہ چلیں گے تو اسی آخری بات کے اندر یعنی اسی آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں کہ جہنمی کس طریقے کا لباس ہوگا اور کس طریقے سے ان کو پریشانی ہوگی۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔